والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ معاد، مسئلہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سابقہ دروس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین بنیادی مسئلے ہیں، اسی پر آدمی کی نجات بھی ہے، فلاح بھی ہے، اور اس سے ہٹ جائے تو پھر ہلاک. سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اور اس میں توحید کی ساری قسموں پر ایمان ہو. توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید فی الاسماء والصفات ہو، توحید فی الافعال ہو، ان پر ایمان ہر حال میں لاتے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ نبوت و رسالت ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان. کیا مصیبت پھر ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی تعداد اللہ کو معلوم. یہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر، یہ غلط ہے، اور نہ کبھی ہمیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس سے کم ہوئے تو پھر ہم نے نعوذ باللہ غلط لوگوں کو نبی بنا دیا، اور اگر اس سے زیادہ ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ پیغمبروں پر ہم ایمان نہ لے آئے. تو اس لیے بس جو اللہ نے بھیجا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ نے تعداد معین نہیں کی. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے. کیا معنی؟ کہ ایک نبی پر ایمان لائیں اور دوسرے پر نہ لائیں. جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام اللہ کے انبیاء اور رسل پر حق ہیں. البتہ ایک حدیث مبارک میں رسولوں کے بارے میں تعداد آئی ہے کہ 313. اصحاب بدر چونکہ 313 تھے، رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی اتنی تھے. پھر ان 313 میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، سب سے ان کی زیادہ شان ہے. اور پھر ان میں سے تمام انبیاء اور رسل میں سے سب سے افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ دو باتیں
اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو قیامت پر۔ کیا معنی ہے؟ یعنی مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، قیامت ہوگی، اور پھر میدان محشر ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگی، نامہ اعمال ہوں گے، وزن اعمال ہوگا، ان ساری چیزوں پر ایمان۔ اچھا، پہلے تو جو مسئلے ہیں نا جی، توحید اور نبوت، وہ تو تقریباً الحمدللہ اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو تو ایمان لانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی توحید تو ہر حال میں، ہر ذرے میں دلالت کر رہی ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ انہ واحد، کہ وہ وحدہ لا شریک۔ اچھا، نبوت کا مطلب بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان سے فرمائیں کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلا نیا نبی آیا ہوں، مجھ سے پہلے پیغمبر نہیں آیا۔ تو نبوت کا مسئلہ بھی سمجھنا الحمدللہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر بد نصیبی ہو اور اللہ نے مہریں لگا دی ہوں تو پھر سمجھ نہیں آتا۔ لیکن سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ قیامت۔ مسئلہ قیامت جو ہے یہ عقل سے تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، وہاں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ عقل کام نہ کرے تو عقل کے خلاف نہیں، یعنی ماورائے عقل معاملہ ہے، عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے مسئلہ قیامت پر ایمان لانے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کا اللہ رسول پر ایمان ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، عادل ہے، اور رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا آمنا باللہ، بس بات ختم۔ ایک مسئلہ یہی، اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے کئی سورتوں میں اس مسئلے کا ذکر کیا، اور بڑی تفصیل سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، اور پھر قیامت کے کئی نام ہیں، جیسے قیامت بھی نام ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت۔ اسی طرح اس کا نام الحاقہ بھی ہے، الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ اسی طرح اس کا نام قاریہ بھی ہے، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ اسی طرح اس کا نام الساعہ بھی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ تو یہ سارے نام ہیں جو اس کی عظمت اور اس کی ہیبت پہ دلالت کرتے ہیں کہ قیامت جو ہے ایک بہت بڑا زمین و آسمان میں ایک عظیم حادثہ ہو۔ اور جیسے اللہ نے ہمیں انفرادی موت کا علم نہیں دیا کہ ہم پر موت کب آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کل مرنا ہے تو کل آنے سے پہلے آپ گویا کہ مر جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سے چھپا لیا ابھی کب مرنا ہے۔ آدمی کام کر رہا ہے موت آ گئی۔ اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ آدمی نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ ابو المنصور ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے خواب میں زیارت کی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے۔ جب زیارت کی تو ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر مہربانی کریں تو مجھے بتا دیں کہ میری موت کب ہوگی، میری زندگی کتنی باقی ہے۔ تو
فرماتی ہیں کہ خواب میں ملک الموت نے ایسے اشارہ کیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ تھے، پریشان ہو گئے، انہوں نے بلایا اپنے مولویوں کو، اپنے لوگوں کو بلایا انہوں نے۔ اب دنیا میں یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ مولوی ہر قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی کی بات ہے، تمام ادوار کی بات ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری درباری ہوتے ہیں کہ جو سرکار کا موڈ آیا اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا، بس انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن علماء حق بھی ہوتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس نے بہت سارے مولوی صاحبان کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ کسی نے خوش آمد میں کہا کہ جی اس سے مراد ہے کہ ابھی آپ نے 500 سال زندہ رہنا ہے۔ جو کم خوش آمدی تھے انہوں نے کہا کہ جی 500 سال تو خیر اس امت کی عمر ہی نہیں ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مزید ابھی 50 سال زندہ رہنا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے، لیکن بادشاہ کا اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے کہا بھی مجھے کوئی بات دل کو نہیں لگتی۔ تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام ابو، ان سے رابطہ کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب مجھے سمجھ، خواب عجیب دنیا ہے نا، اس کا تعبیر رؤیا جو ہے یہ ایک علم ہے، یاد رکھو، اس لیے خواب کسی کو نہ بتایا کرو۔ اگر خواب ڈر والا ہے تو بس 3 دفعہ بائیں ہاتھ تھوک دو اور لا حول پڑھ کے سو جاؤ، کچھ نہیں، اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب ہے یعنی برا نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو پھر یہ بھی حکم ہے کہ اس آدمی کو خواب بتاؤ جو عالم ہو اور جس کو تعبیر رؤیا سے علم ہو، تاکہ وہ صحیح تعبیر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے غلط تعبیر دی تو اسی طرح ہو جائے گا۔ باقاعدہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، اڑے گا تو وہ گر جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی غلط آدمی کو بتائیں گے تو وہ غلط تعبیر دے گا، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں اللہ نے یہ علم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، اور حضور کے بعد پھر صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم دیا تھا۔ اور اسی طرح پھر تابعین میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے محمد بن سیرین ہیں، ان کو بھی اللہ نے تعبیر رؤیا کا علم دیا تھا، اور انہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ بہت بڑے معبر تھے، کیونکہ خواب بڑی مشکل چیز ہے۔ خواب کبھی جو آپ دیکھتے ہیں نا اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور کبھی خواب بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے انبیاء اور رسولوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر خواب دیکھے تو خواب نہیں، وحی ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، بیٹے مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بھی غور کر کے جواب دو کہ اب تمہارا کیا منشا ہے۔ تو حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھیں کیسے عجیب جواب دیا، کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تو خواب نبی کا خواب ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ باقی ذبح ہونا آسان نہیں ہوتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اب خواب تو یہ دیکھا، لیکن حضرت اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے نا۔ اللہ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل کو بچا لیا۔ تو خواب کبھی ایسے یعنی جو دیکھو اس کی الٹ ہوتا ہے، اور وہ قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی اور ایسی قبول ہوئی کہ قیامت تک ہر مسلمان قربانی کر رہا۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت۔ تو اسی طرح خواب بڑی نازک چیز ہے، اور یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس کے بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض خواب جو ہیں وہ تو احلام ہوتے ہیں، کیا معنی سارا دن جس کام میں لگے رہے وہی رات کو بھی اسی کے خیالات میں کھو گیا۔ اور ایک خواب جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں کہ شیطان مختلف انداز میں ڈراتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ کئی قسم ہوتے ہیں، کبھی ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک خواب ہوتے ہیں رحمانی جو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے محدثین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی باوضو سوئے، بستر بھی پاک ہو، خود بھی وضو کے ساتھ سوئے، اور صبح صادق کے وقت میں جو خواب دیکھے وہ تقریباً سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمت کی گھڑی کا وقت ہے۔ اس وقت جو خواب دیکھے وہ تقریباً یعنی سچا ہو۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے، اور اس میں آگ کے انگارے جو ہیں ایسے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خواب ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی دولت ملے گی، اللہ کی طرف سے تمہیں دولت ملے گی، وہ ہیرے جواہرات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی ہے، اس نے بھی وہی خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کو آگ لگی ہے، تو جلدی جاؤ۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی بادشاہ ہیں، کسی کو بتاتے ہیں دولت ملے گی، اس غریب کو بتایا تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے نہیں بتایا، تعبیر بندی ایسی تھی۔ اس نے جب خواب دیکھا تھا تو سردیوں کا موسم تھا، تو سردیوں کے موسم میں آگ نعمت ہوتی ہے، ہر کوئی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ گرمی رہے۔ اس نے جو خواب دیکھا یہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم میں تو آگ عذاب ہوتی ہے، میں نے کوئی غلط تعبیر تو نہیں دی۔ تو یہ ایک علم ہے، علم تعبیر الرؤیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو تو وہ کوئی خواب کچھ بتا دے کہ بھائی میں تعبیر نہیں جانتا، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پسند بھی بہت تھے، چونکہ آپ کی پیدائش کا تعلق بھی تو ایک خواب سے ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ رؤیا امی الذی رات، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔
اور اسی طرح حضور فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تو صحابہ پوچھتے بھی ہر رات رویا اللہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا وہ آگے آ جائیں. اور جو آدمی خواب میں جھوٹ بولے نا وہ اعظم الفریت اللہ، وہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ خواب نہیں دیکھا ہو کیا میں نے دیکھا ہے. جیسے آج کل آپ کے پیر اور مولوی اکثر خواب دیکھتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں. وہ بتا رہا ہو، ان کا خواب بتا رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے. اب جیسے خواب دیکھا جائے کہ حضور پاک کی زیارت ہوئی، حضور پاک آئے، بڑے ناراض تھے، میں نے ان کی منت کی، پاؤں پکڑے، راضی ہوئے. انہوں نے فرمایا اب میں تیرے ادارے میں آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام کرو. ایمان سے کہے معراج پر ٹکٹ کس نے لے کے دی تھی؟ جب 7 آسمانوں کی سیر ہوئی. ایسے خواب تو بس کیا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جاہل لوگ معتقد ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور صرف ان کے گھر آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. اور حضور کی ٹکٹ کے لیے اس نے اللہ عالم لاکھوں چندہ کر دیا. حضور کے لیے ٹکٹ لینی ہے نا، پتہ ہے جہاز چارٹر کرنا پڑے گا، کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے، زندہ ہیں، اللہ ہدایت دے. اور اگر ایسے چونکہ حدیث میں ہے کہ اعظم الفریہ، وہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے جو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور دیکھا نہ ہو. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی خواب دیکھا اور اپنے ابے کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان میں نے آج رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند اترا اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا. پھر دوسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا. پھر تیسرا چاند اترا میرے حجرے میں غائب ہو گیا. سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو کے چپ کر کے گھر سے چلے. بی بی عائشہ فرماتی ہے حالانکہ یہ آپ کی عادت مبارک نہیں تھی، آپ تعبیر دے دیتے تھے لیکن آپ نے کوئی تعبیر نہیں دی. میں بھی ڈر کے خاموش ہو گئی. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی، جب سب سے پہلے سرکار دو جہاں کی وفات ہوئی اور میرے حجرے میں حضور کی قبر مبارک بنی اور آپ دفن ہوئے، تو ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تیرے گھر میں آ گیا. پھر حضرت ابو بکر بھی وہیں دفن ہوئے، حضرت عمر بھی وہیں دفن ہوئے، تو تینوں چاند جو تھے جمع ہو گئے. تو سیدہ عائشہ کا خواب بھی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی تو صدیقہ ہے نا، بنت صدیق ہے. تو اب جناب بادشاہ نے بلایا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں. میں نے کہا یار ملک الموت ہو تو تمہارے پاس ریکارڈ ہوگا نا، میری کتنی زندگی باقی ہے. وہ اشارہ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت تم نے ٹھیک کیا ہے. انہوں نے بتلایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ. حضور کی حدیث ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، قیامت کا علم اللہ کو ہے کہ کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی. اور اسی طرح جو بارشیں اترتی ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے. اور جو ارحام میں، جو رحم میں انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، ان کے ارحام میں جو کچھ ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، ذکر ہے، انثى ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا. وما تدری نفس
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کس زمین پہ آئے گی. تو فرشتے نے تو اشارہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو ہے نہیں. جب علم نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ علم رویا جو ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر رحمانی خواب ہو اور صحیح تعبیر مل جائے تو الحمدللہ اسی طرح ہو. اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت ہوگی. ہم سب نے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنا ہے، اور ہر آدمی اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، کہ کوئی کپڑا بھی نہیں کھڑا ہے. ایک دفعہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. حضور پاک کی داڑھی مبارک میں 17 بال جو تھے نا وہ سفید تھے. عاشق تو ایک ایک بال گنتے ہیں نا، صحابہ سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں شیبتنی سورۃ الہود واخواتہا، سورۃ ہود اور اس جیسی جتنی صورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے ان نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. میں جب وہ صورتیں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اور قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، اس وجہ سے اللہ عالم میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میں بوڑھا ہوں. اب یاد رکھیں کہ قیامت کا علم جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. جیسے تیری موت کا علم کسی کو نہیں، اسی طرح پورے عالم کی موت کا علم بھی کسی کو نہیں. ہاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو علامات بتلائی ہیں، نشانیاں بتلائی ہیں قیامت کی، کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی. ان علامات کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا. یعنی بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں. اور چھوٹی نشانیاں تقریباً جتنی ہیں وہ پوری ہو گئی، وہ سب پوری ہو. جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا، علم اٹھ جائے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہوگا. اور یاد رکھیں اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے. یعنی آدمی دوستوں کے لیے بڑا ہی فراغ دل ہے بڑا، لیکن والدین کا نافرمان ہے. یہ بھی قیامت کی علامت. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے حکم پہ چلیں گے لیکن ماؤں کے گستاخ. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز میں جہاں کچھ نہیں تھا وہاں درخت ہو جائیں گے، بہت بڑے بڑے درخت پیدا ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ حفات عرات راعی الشاۃ، جو لوگ پاؤں ننگے تھے، سر ننگا تھا اور بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے، وہ بلڈنگوں میں فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی اور میری بلڈنگ اونچی. یتطاولون فی البنیان، دیکھ رہے ہو ان کے پیر کیسے بن رہی ہیں بلڈنگیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی.
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ میری امت کے لوگ بھی نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کریں گے، اپنی بیٹیوں سے زنا کریں گے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر بیٹی 10 سال کی ہو جائے تو اب باپ کو گلے لگا کے نہیں ملنا چاہیے، اور نہ ہی وہ باپ کے کمرے میں سوئے۔ کسی وقت انسان ہے شہوت غالب آ گئی، لوگ تو بیٹیوں سے، بالغ بیٹیاں ان سے مٹھیاں مرواتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں نا یہ تو تقریباً گزر گئی۔ اب بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ باقی ہیں، اور بڑی نشانی میں کہا ہے کہ ایک جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا، لیکن ہوگا جانور، لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال آئے گا، پوری دنیا گھوم ڈالے گا، لیکن مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو مار مار کے بھگا دیں گے، وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے اس دیوار سے جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی، ان میں سوراخ ہو گیا، بس ان کا نکلنے کا وقت بھی آ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق میں شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو ہے یقتل الدجال، دجال کو بھی قتل کریں گے باب لد پر، اور دجال کی جب نظر پڑے گی یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہ یکسر الصلیب، صلیب کی قوت بھی ختم ہو جائے گی، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم، یا اسلام لاؤ یا جنگ کرو، یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور زمین بھی پھر اپنے خزانے اگل دے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا، فرمایا ثم يموت ويدفن في روضة النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ان پہ موت آئے گی تو وہ بھی میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ تو وہاں باقاعدہ حضور کی قبر مبارک سیدنا صدیق سے اور ایک جگہ لکھا تھا ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ جب آئیں گی تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ جو ہے وہ سور پہ منہ رکھ کے انتظار میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم بڑا اعلیٰ سا ایک جوڑا بناتے ہیں تاکہ باہر کے جو وفد آتے ہیں ملنے کے لیے اس وقت تو آپ پہن دیا کریں۔ میں کیا کہہ رہے ہو، وہ ملک جو ہے، وہ فرشتہ جو ہے واضح فاہ علی السوری، اس نے تو منہ رکھ لیا ہے سور پھونکنے کے لیے، رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک ماروں، اور جب وہ پھونک ماریں گے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب چیزیں ختم، آسمان زمین سب پھٹ گئے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، کہیں فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ اللہ نے فرمایا آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور زمینیں ہر چیز یعنی ایسے ہو جائے گی کہ کچھ نہیں بچے گا،
اور زمین بھی ایسے، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے. یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللہ اکبر. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اللہ حکم دیں گے تو دوسرا سور پھونکا جائے گا. ان درمیان میں فاصلہ 40 سال کا ہوگا. یاد رکھو، پہلے سور کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. اور بس سور پھونکنے کی دیر ہے کہ فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ہر روح اپنے جسد میں چلی جائے گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، غور کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جو پاک بیویاں ہیں ان کو قیامت کا بھی ایک ہی اپنی عزت و عفت و عصمت کا فکر ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہم سب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو قبرستان میں یہاں مرد ہے، یہاں عورت ہے، یہاں مرد ہے، یہاں عورت ہے، تو سارے غیر مرد بھی اٹھے ہوں گے، عورتیں بھی اٹھی ہوئی ہوں گی، تو پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو اس وقت بھی پردے کا خیال ہے، تمہیں کعبے میں بھی خیال نہیں ہے. عورتیں ایسے پھر رہی ہیں انا للہ جیسے کوئی انارکلی اور مال روڈ کی سیر پہ نکلی ہو. کوئی احساس ہی نہیں. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، کہہ لگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو آدمی شاخصتاً ابصارہم، آنکھیں اونچی ہیں، پھٹ گئی تو پھٹ گئی، اس کو طاقت ہے کہ ادھر ادھر نظر ڈالے. اور اس نفخ سور کے بعد وہ قیامت کا وقت جو آئے گا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور انصاف شروع ہو جائے گا. دعا کریں اللہ ہماری موت بھی ایمان پہ آئے اور آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے، عذاب حشر سے بھی محفوظ فرمائے اور سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرمائے.